السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفسه ونفخه۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق اللہ العظیم۔ حضرت محترم، پچھلی نشست میں رمضان ٹرانسمیشن کے متعلق چند باتیں میں نے بیان کی تھیں، تو کچھ کا یہ کہنا تھا کہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ میں جو ہے وہ علماء آتے ہیں، وہ مسئلے مسائل کا بتاتے ہیں، تو کچھ جو ہیں وہ جس طرح آپ نے کہا اس طرح ہوتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، مسئلہ یہ ہے کہ جو 11 مہینے فلمیں ڈرامے بناتے ہیں، 11 مہینے بے پردگی میں رہتے ہیں، وہ جو ہے رمضان کے مہینے میں سحر و افطار کے نام سے یا رمضان ٹرانسمیشن کے نام سے اور بھی مختلف ناموں کے ساتھ جو ہے وہ اس شو کو چلاتے ہیں، اور معذرت کے ساتھ جس طرح مجھے کہا گیا کہ سارے اس طرح کے نہیں ہیں، اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہاں ایک چینل اس طرح کا ہے جس کے متعلق میں کہہ سکتا ہوں کہ اس میں سارا سال جو ہے وہ دین کے متعلق مسائل ہی چلتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بھی نام سنا ہوگا پیغام ٹی وی کے متعلق، اس میں سارا سال چلتا ہے۔ اگر وہ رمضان میں آ کے رمضان کے نام کے ساتھ اگر کوئی وہ شو کرتے ہیں تو وہ مانا بھی جاتا ہے کیونکہ ان کا سارا سال چلتا ہے، لیکن جو باقی جو ٹی وی چینلز ہیں یا باقی جو جہاں پر ڈرامے بھی لگتے ہیں، ہر چیز اس طرح کی لگ رہی ہے، اس میں آ کر جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں چلنا شروع ہوتی ہیں، اور معذرت کے ساتھ اس میں ہے اس طرح ہوتا ہے کہ عالم بھی کسی کو بلاتے ہیں، کسی قاری کو بھی بلاتے ہیں، سارا کچھ سارا انتظام کرتے ہیں، لیکن وہاں پر سوالات جو اکثر میں نے سنے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ آپ کو آپ کی بیگم جو ہے وہ صبح کس طرح اٹھاتی ہیں، آپ کے لیے سحری میں کیا کیا بناتی ہیں، افطاری میں آپ کے لیے کیا کیا انتظامات کرتی ہیں۔ یہ پرسنل لائف ہے، انسان کی اپنی زندگی ہے، اس کو پبلک کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا سوالات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے جس نام سے بنایا ہے یا جس نام سے آپ شو چلا رہے ہیں اس کے مطابق آپ سوالات کریں۔ رمضان کے حوالے سے آپ سوالات پوچھیں، کسی شخص کا روزہ کس طرح ٹوٹ جائے تو روزے کی قضا کس طرح دے، کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا، یہ وغیرہ وغیرہ جس طرح کے سوالات ہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن گھریلو زندگی کے متعلق سوال کرنا اور اس کے بعد جو ہے وہ چگلیاں کرنا کہ میرے گھر میں یہ ہوتا ہے، اپنے گھر کی روٹین بتانا، یہ سارا جو فضول معاملات ہیں یہ رمضان کے حوالے سے نہیں ہے۔ تو اسی لیے میں نے پچھلے نشست میں کہا تھا اور اسی وجہ سے کہا تھا کہ اس طرح کی چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن لوگوں کا ہم نے دین کا ٹھیکیدار نام رکھا ہے ان سے اگر آ کر سن لیا جائے میرے حساب سے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس سے آپ آ کے ان سے سنیں گے، آپ کو علم ہوگا۔ اب تو ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے، گوگل موجود ہے، چیٹ جی پی ٹی موجود ہے۔ ابھی چند دن پہلے ایک دو علماء بیٹھے ہوئے تھے تو میں ساتھ ان کے بیٹھ گیا تو کہ اسی کے متعلق بات ہونے لگی کہ چیٹ جی پی ٹی کیا ہے، تو میں نے ان کو تھوڑا بہت سمجھایا کہ چیٹ جی پی ٹی کے متعلق یہ ہے کہ وہ آپ اس سے جو بھی سوال کرتے ہیں وہ آپ کو جدید ٹیکنالوجی کے حساب سے اس کا جواب دیتی ہے، لیکن آپ اس سے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں لیکن مسئلے کا علم اور مسئلے کی سمجھ آپ اس سے نہیں پوچھ سکتے۔ جتنے مرضی آپ آسان سوال کر لیں وہ آپ کو نہیں بتائے گی، وہ کمپیوٹر ہے اور اس نے کمپیوٹرائز ہی چلنا ہے۔ کسی مسئلے کا صحیح علم اور کسی مسئلے کی صحیح سمجھ آپ کو یا تو اہل علم بتا سکتے ہیں یا وہ بتا سکتے ہیں جنہوں نے احادیث کو سمجھا سیکھا۔
تو جو بھی مسائل ہوں ان سے پوچھنے سے پہلے جو ہے وہ اہل علم کی طرف جو ہے وہ رجوع کر لیں. ان سے پوچھ لیا ہے، کوئی حدیث آپ کے سامنے آئی ہے تو اس کے متعلق مزید جاننے کے لیے اہل علم کے پاس جائے. تو یہ رمضان کے متعلق جاننا، اس کے متعلق مسائل سننا وغیرہ، یہ جتنے بھی معاملات ہیں کوشش کریں کہ مسجد میں آ کر سن لیں، کوشش کریں کسی عالم سے پوچھ لیں. تو یہ ٹی وی وغیرہ پہ دیکھنا، یہ سارا کچھ جو ہے وہ شو وغیرہ، نماز بھی ضائع کرنی، تراویحیں بھی ضائع کرنی، سحری کے وقت بھی لگا کے بیٹھنا، افطاری کے وقت بھی لگا کے بیٹھنا، اور تراویحوں کے وقت خاص طور پر زیادہ چلتے ہیں تو سب لوگوں کی تراویح ہی جاتی تو وہ زیادہ ضروری ہے، یہ ضروری نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.